ماہ ذی الحجہ کے اندر ان اعمال کے بارے میں سماعت کرتے ہیں جو اعمال ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں ہمارے لیے فائدہ۔ ایک دن کم از کم روزہ رکھ کر اپنے ان مرحومین اور اپنے ان بزرگوں کو اور اسلاف کو ایصال ثواب کرنا چاہیے کہ جن کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے دین متی ہم تک پہنچا دیا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ کے نزدیک دیگر مہینوں کے بنسبت زیادہ مقبول ہیں۔ ان محبوب ترین اعمال کے بارے میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی مجاہد جہاد کر رہا ہو، کیا اس جہاد کے برابر یا اس سے بھی زیادہ کوئی بہترین عمل ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ جہاد کرنے والے کو تو جہاد کا ثواب ملے گا، لیکن تب بھی ان اعمال کو انسان اگر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان اوراد و وظائف کی برکت سے اللہ اسے اپنا محبوب ضرور بنا لیتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ان دنوں میں تلاوت قرآن کی کثرت کرے، توبہ اور استغفار کی کثرت کرے، اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنے کا ارادہ اور قضا نمازوں کو مکمل کرنے کا پختہ عزم کر لے۔ ان 10 دنوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ تسبیح، تحلیل اور تکبیر کرتا رہے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ خود میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں کی کنجی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا رہے، گویا اس نے جنت کے خزانوں کو حاصل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی وظیفے کے متعلق فرمایا کہ جو ان دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی اس مبارک تسبیح اور جنت کے خزانوں والی اس تسبیح کی کثرت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہونا تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ جو شخص ان 10 دنوں کے اندر رات کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قیام کرے اور پھر اس کے بعد دعا مانگے، جو دعا جائز کرے گا اللہ فوراً اس کے اثرات اس کو دیکھنا نصیب فرما دے گا۔